یہ کہانی سننے کے بعد آپ کبھی اپنے گھر کی دیواروں پر پہلے جیسے نہیں دیکھی، کیونکہ کچھ دیواریں صرف اینٹوں سے نہیں بنتی، کچھ زندہ ہوتی، خوشامدی ایسے غور جہاں کہانی صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی۔ آج کی کہانی محبت، دھوکے اور کالے جادو کی ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آخری سین تک آپ کی سانس رکی رہے گی۔ فاطمہ اور قاسم، ایک نیا گھر، ایک چھوٹا سا گھر، خاموش گلی، سب کچھ پرفیکٹ، لیکن پرفیکٹ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ ایک رات فاطمہ کی آنکھ ٹک ٹک ٹک، یہ آواز گھڑی کی نہیں بلکہ دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ فاطمہ آہستہ آہستہ دیوار کے قریب گئی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ چلائی اور بھی دیوار میں ایک باریک سی دراڑ، اور اس دراڑ سے ایک سوئی آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دیوار کچھ باہر نکال رہی؟ فاطمہ نے سوچا شاید اس کا وہم، لیکن پھر اس نے قاسم کو جگایا۔ قاسم دیکھا۔ قاسم نے دیوار دیکھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بھی نہیں مانتے؟ خوف سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوتی ہے جب آپ کا کوئی اپنا ہی آپ کی بات پر یقین نہ کرے۔ اگلی رات سوئیاں بڑھ گئی۔ دروازے کے کنارے پر، بیڈ کے نیچے، آئینے کے پیچھے، اور سب سے ایک عجیب پیٹرن میں تھی، جیسے کوئی نقش پر رہا۔ فاطمہ نے فوراً موبائل اٹھایا اور ویڈیو بنائی، لیکن جب اس نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کیمرہ کچھ نہ دکھائے تو کیا حقیقت بدل جاتی ہے، یا صرف تم اکیلے رہ جاتے؟ رات 2:47۔ قاسم کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا پورے کمرے کی دیواروں پر درجنوں سوئیاں، اور وہ سب ہل رہی تھی۔ اچانک تمام سوئیاں دیوار سے نکل کر تیزی سے قاسم کی طرف آئیں۔ قاسم نیچے جھکا، سوئیاں اس کے اوپر سے گزر گئی۔ ایک سوئی اس کے کندھے کو چھو گئی، وہ خون نکلنے لگا۔ وہ بھاگ کر فاطمہ کے پاس آیا اور کہا، یہ سب سچ ہے، مجھے یقین آ گیا۔ دونوں نے مل کر گھر کی تلاشی لی۔ اسٹور روم میں ایک پرانا صندوق تھا، اس کے اندر کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک گڑیا جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو، کالا جادو اکثر گڑیاؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ گڑیا یہاں کس نے رکھی، جس کا جواب باقی۔ اچانک تمام لائٹس بند، دروازے خود بخود لو، ہوا تیز، اور سوئیاں ہوا میں اٹھنے لگی اور ایک شکل بنانے لگی، ایک سایہ، ایک جن، اور پھر ایک آواز سنائی دی، یہ گھر ہمارا ہے۔ سوئیاں فاطمہ کی طرف بڑھی۔ قاسم فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو پہلے مجھے مارنا۔ قاسم سانس آیا، ہوا طوفان بن جاتی ہے، سوئیاں دیواروں سے ٹکرا کر نکلنے لگتی ہیں۔
चिंचिता अचानक गुड़िया कुदरती जंगल सब कुछ खामोश घर नॉर्मल। फातिमा और कासिम एक दूसरे को देखते, अब कोई खौफ नहीं, सिर्फ सुकून। लेकिन दीवार के एक कोने में एक छोटी सी दरार और उसमें से एक नई सुई आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती। अगर आप कासिम की जगह होते तो क्या करते? अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि इस गुड़िया का असल मालिक कौन था।